بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عزیز دوستو، یوں تو اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب کے سب اہم ہیں اور ان تمام ارکان میں جلدی کرنا چاہیے، لیکن آج ہم آپ کے سامنے 5 کام ایسے پیش کریں گے جن میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جلد از جلد ان کاموں کو انجام دے دینا چاہیے۔ عزیز دوستو، وہ 5 کام بڑے ہی اہم ہیں اور جن میں سے سب سے پہلا کام ہے نماز۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو جلد از جلد ادا کر لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو اول وقت پڑھی جائے۔ عزیز دوستو، اول وقت نماز پڑھنے کے بارے میں بے شمار احادیثیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نماز جیسی اہم چیز کے اندر بھی اتنی کوتاہی برتتے ہیں، اتنی دیر کر دیتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ عزیز دوستو، فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے، اور آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہماری مساجد کے اندر جو نمازیں ہوتی ہیں، بالکل سورج نکلنے میں جب تقریباً 20 سے 25 منٹ رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض مساجد میں تو یعنی 15 سے 20 منٹ رہ جاتی ہیں، اس وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اجالا ہو جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے اس وقت تو اجالا ہو جایا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، اس وقت اندھیرا ہوتا تھا۔ عزیز دوستو، یاد رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک رکعت میں 60 سے لے کر 100 آیت تک پڑھا کرتے تھے۔ اب جس نماز کے اندر 200 آیات پڑھی جائیں، ایک رکعت کے اندر 100 آیات، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کو پڑھنا، ایسا پڑھنا جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہوتا تھا اور ایک ایک الفاظ آپ کا صاف سمجھ میں آیا کرتا تھا، تو کتنا وقت لگ جاتا ہوگا۔ عزیز دوستو، ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج ہمارے ائمہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو جدا جدا کر کے پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیونکہ سیکھا تھا، اس لیے وہ بھی اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر تمہارے اوپر ایسے امرا یعنی ایسے حاکم، ایسے ائمہ مسلط کر دیے جائیں گے جب وہ نماز کے اوقات کو خوب تاخیر کر کے پڑھائیں گے تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہم کو حکم دیجئے کہ ہم اس وقت کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز اول وقت پڑھ لیا کرو، اور جب ان کی جماعت تاخیر کے ساتھ ہوا کرے
تو اس جماعت میں شریک ہو جایا کرو تاکہ فتنہ نہ بنے۔ عزیز دوستو، یہاں صرف یہ الفاظ ہے کہ تاکہ فتنہ نہ بنے۔ اب فتنہ بننے کی کئی شکلیں جو ہے ہو سکتی ہیں کہ ایمان والا نماز نہیں چھوڑ سکتا، ایمان والا نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی ایمان والا ہے اور وہ اپنے وقت پر نماز گھر میں ادا کر لے اور جماعت میں شریک نہ ہو تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے کہ شاید یہ نماز پڑھتا نہیں ہے، شاید کہ یہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ اس نے اپنی جماعت الگ بنا لی ہے، کیونکہ ایک حدیث طویل ہے، میں اس حدیث کو کسی وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، کہ ان کے زمانے میں ایک دوسرے جو پیغمبر تھے، میرے نام ذہن سے ان کا نکل گیا ہے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم یہ اعلان کر دو لوگوں کے اندر، تو آپ نے اس میں جب تاخیر کر دی تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس میں کوتاہی کر رہے ہو، یعنی تم اس میں دیر کر رہے ہو، تو میں یہ احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائے دیتا ہوں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا خود انہی پیغمبر نے خود ان احکام کو تمام بندوں تک پہنچایا تھا۔ عزیز دوستو، اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ جماعت سے چمٹے رہو، کیونکہ جو شخص جماعت سے الگ ہو جاتا ہے شیطان اس کو ضرور اچک لیتا ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جماعت سے جڑے رہیں، لیکن جماعت وہ جماعت ہو جو حق پر قائم ہو، جو قرآن اور حدیث پر عمل کر رہی ہو۔ اور اگر بے شمار جماعتیں ہو جائیں، جیسا کہ آج ہمارے دور کے اندر چل رہا ہے کہ بے شمار جماعتیں ہیں، ہر جماعت کہتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں، تو عزیز دوستو پھر ہم قرآن اور حدیث کو از خود کھولیں اور پھر دیکھیں کہ کون سی جماعت ہے جو قرآن اور حدیث پر عمل کر رہی ہے، پھر اس جماعت پر جا کر جم جائیں اور ڈٹ جائیں۔ یہ طریقہ ہے اس کا عزیز دوستو۔ صرف اگر فرقہ واریت سے معلوم کرو گے تو ہرگز آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، اور اگر بزرگ پرستی میں لگے رہو گے ہرگز آپ لوگ ایک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ایک ہونے کا، ہمارے اتحاد کا جو طریقہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن اور وہ ہے صحیح الاسناد احادیث۔ عزیز دوستو، جس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز کے بارے میں کوتاہی نہ کریں، بلکہ جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے تو ہم اس کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی چیز ہے عزیز دوستو۔ ویڈیو طویل ہو جائے گی، اس لیے میں دوسری چیز کو جلدی سے بتائی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جب بے نکاحی عورت یا بے نکاح مرد کے لیے کوئی جوڑا مل جائے اس کا نکاح جلد سے جلد کر دینا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کئی سال تک رشتے قائم رہتے ہیں، عزیز دوستو، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ جیسے ہی جوڑ کا آدمی، جوڑ کی عورت اس کے کی مل جائے، جلد سے جلد نکاح کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ اگر وہ گناہ میں ملوث ہو گئے تو عزیز دوستو پورا معاشرہ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ معاشرے نے ان کے نکاح کے اندر تاخیر کی تھی۔ اس لیے جب بے نکاحی عورت کا یا بے نکاح مرد کے لیے جوڑے کا کوئی بھی مل جائے دوسرا، تو اس میں جلد سے جلد اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ عزیز دوستو، تیسری چیز ہے جنازہ۔ جب وہ تیار ہو جائے، سب سے زیادہ تاخیر کرتے ہیں، جیسا کہ نماز کو، فجر کی نماز کو بالکل سورج نکلنے کے قریب لے آتے ہیں۔ ظہر کی نماز کو اگرچہ 12:30 بجے وقت ہو جاتا ہے، 12:35 پر، اور جس وقت میں یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں اس وقت تو تقریباً 12:20 پر وقت ہو جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 1 بجے نماز پڑھ لیا کریں۔ تو عزیز دوستو،
آج ہم اپنی نمازوں کو 2:30 بجے تک لے جاتے ہیں کھینچ کر کے۔ بتائیے یہ کوئی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے؟ ہاں نماز تو ہو جائے گی، نماز میں کوئی کمی نہیں رہے گی، البتہ وہ نماز جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہمیشہ اول وقت اس طریقے سے ہٹ جائے گی، کیونکہ وہ نماز آخری وقت میں ہوگی۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ آخری وقت میں بھی ثابت ہے، لیکن کبھی کبھی، ایسا نہیں ہے روزانہ، کبھی کبھی بعض مساجد میں بالکل فکس وقت ہیں، یعنی صحیح 2 بجے جماعت کھڑی ہوگی، وقت ایسا مقرر کرے، بتائیے 2 بجے، 1 بجے کا ٹائم کافی ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو، مثلاً وہاں کاروباری لوگ رہتے ہوں، تو پھر ان کے حساب سے اگر جماعت کر لی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن جو کاروبار سے الگ ہیں وہ اپنے وقتوں کی حفاظت ضرور کریں اور اپنی نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں، اور نکاحوں کے بارے میں دیری نہ کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں۔ عزیز دوستو، انہی 2 چیزوں میں زیادہ تر دیر ہوتی ہے، اور تیسری ایک چیز میں اور بھی دیر ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تیسری چیز وہ ہے جنازہ۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، جنازہ تیار ہو جاتا ہے، تو فلاں آدمی فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں آدمی فلاں جگہ سے آ رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی برائی جو یہاں پھیلی ہے معاشرے کے اندر، یہ اس موبائل کے ذریعے پھیلی ہے۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر 6 حق ہیں، اور ایک حدیث میں ہے 5 حق ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، یہ بھی تو اس کا حق ہے نا۔ لیکن عزیز دوستو، جس طریقے سے آج ہم جنازوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ 10 12 گھنٹے، 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں جنازے کو رکھے ہوئے، لیکن دفن کرنے کے لیے کیوں دیری کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ فلاں آدمی فلاں جگہ سے آ رہا ہے، اس کو خبر پہنچ چکی ہے، وہ چل پڑا ہے، وہ آ رہا ہے، اور جب اس کو فون کرتے ہیں نا، بھئی کہاں پہنچ لیے، تو بالکل گاؤں کے، بستی کے، شہر کے کونے پہ بتاتا ہے، حالانکہ وہ گھر سے چلا بھی نہیں ہوتا اس وقت تک۔ حالانکہ وہ اس وقت تک اپنے گھر سے چلا بھی نہیں ہوتا، اور وہ بتاتا کہ بالکل آگے آپ کی گلی کے کونے پہ ہیں، آپ کے شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے، وہ 5 منٹ میں، 2 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، اور 2 منٹ میں پہنچنے والے کو 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اور وہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ جنازے میں شرکت کرنے کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اگرچہ اس کا حکم دیا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں، بلکہ اگر جنازے میں شرکت کرنے کا تمہارا آج موقع نہیں ہے تو اس کی تعزیت کے لیے 3 دن کے اندر کبھی بھی جا سکتے ہو۔ 72 گھنٹے آپ کو مل جاتے ہیں، 72 گھنٹے کے اندر کبھی بھی جاؤ، اور اس کی تعزیت کے لیے، گھر والوں کو صبر کی تلقین کے لیے، اور جنازے میں شرکت جو کی جاتی ہے کہ بھئی مٹی مل جائے، یہ تو بالکل بیکار کی بات ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں اگر کوئی حدیث مل جائے گی تو میں اس سے فوراً رجوع کر لوں گا اس بات سے، لیکن اصل کام مٹی کا ملنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل کام اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہوتا ہے، یعنی جنازے کی نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ آج ہماری جنازے کی نمازیں بھی سنت طریقے پر نہیں رہی، وہ بھی ہمارے بزرگان دین کے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بزرگان بے دین کے طریقے پر آ گئی ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ عزیز دوستو، جنازے کی نمازوں کو صحیح الاسناد احادیثوں کے اندر تلاش کریں کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھیں، صحابہ کرام نے نمازیں کس طریقے سے پڑھی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا کیا طریقہ بتلایا تھا۔ اس چیز کو ہم ضرور غور کریں، اس چیز کو ہم ضرور دیکھیں، لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، اور جیسے کسی بزرگ نے بتا دیا، جیسے کسی بڑے نے بتا دیا، بس اس پر عمل کر لیا، آنکھ میچ کر عمل کر لیا، حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر بے شمار جماعتیں بن گئی ہیں، اختلاف پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اس اختلاف کو ہم قرآن و حدیث میں تلاش نہیں کرتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اور ہمارے اکابرین نے بھی اس چیز سے ہم کو ہٹا رکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کو
ڈائریکٹلی نہ پڑھو تو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ عزیز دوستو، اصل گمراہ ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ جو ہم نے دین ان کو دے رکھا ہے وہ دین کہیں نہ قرآن میں ہے اور وہ دین کہیں نہ کسی حدیث کے اندر ہے، ان کو صحیح راستہ مل جائے گا اور ہماری روزی روٹی کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے۔ تو عزیز دوستو، ان باتوں کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 نکاح جب اس کا پورا انتظام ہو جائے، نمبر 3 جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور چوتھی چیز میں آپ کو بتلا رہا ہوں عزیز دوستو، چوتھی چیز ہے توبہ۔ یہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ کا احساس ہوتے ہی فوراً توبہ کرے۔ لیکن توبہ کی 3 شرائط جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور سورہ بقرہ کے اندر، عزیز دوستو ان کا پورا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، پشیمان ہو، اپنی اصلاح کرے، اور اگر وہ گناہ اعلانیہ ہو گیا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بتائے کہ بھئی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا میں نے یہ مسئلہ غلط بیان کر دیا ہے، اس لیے میں اس سے آج توبہ کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، آج ہم ان کاموں میں بھی دیر کرتے ہیں، اس کام کے اندر بھی دیر کرتے ہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہم کو ملتا ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ اس سے دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دوسرا گناہ کر لیتا ہے، اور پھر تیسرا کر لیتا ہے، اور پھر چوتھا کرتے 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 اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل پر کوئی نیک بات، کوئی دین کی بات اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا اس سے کہ اگر قرآن کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہی ہیں، احادیث صحیحہ کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہی ہیں، تو ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کو دھونے کی کوشش کریں۔ توبہ کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک سانس جو دیا ہے یہ ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ ایک ایک سانس جو دیا ہے یہ ہم کو جو ہے کس چیز کا موقع دیا ہے کہ ہم نیک کام کریں۔ یہ ایک ایک سانس جو دیا ہے ہم سب کو موقع دیا ہے کہ ہم برائی سے بچتے رہیں۔ عزیز دوستو، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو موقع دیا ہے تو ہمیں توفیق بھی عطا فرما دیں۔ اور 5ویں اور آخری چیز عزیز دوستو جو میں بیان کرتا ہوں، حالانکہ اور بھی کئی ساری چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن میرے علم کے اندر بھی ابھی تک یہ 5 چیزیں آئی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی اور چیز ہو تو وہ مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور میں اس کو بھی اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ آخری چیز ہے عزیز دوستو، قرض۔ قرض جب اس کی ادائیگی کی شکل بن جائے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن جیب میں پیسے رکھے پھرتے رہتے ہیں، اپنے بٹوے میں پیسے رکھے پھرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کا ہے عزیز دوستو۔ پھر کیوں ایسا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض کو جلد سے جلد ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے مقروض ہو کر کے مر جاؤ، اس لیے قرض کو جلد سے جلد ادا کیا کرو۔ قرض تو ایک ایسا گناہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار کے جنازے کی نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ قرض اتنی بری چیز ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ قرض جب تک نہ لیں جب تک ہماری بات بن سکتی ہو، بیت سکتی ہو، اس وقت تک قرض نہ لیں۔ قرض جب لیں جب ہماری بات نہ بن سکے، اور ہماری بغیر قرض لیے بیچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرض لینا جائز ہے، لیکن جب اس کی ادائیگی کی شکل بن جائے اس کو روک لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی ہے، یہودی کا قرضہ آپ پر تھا، اور اس کے بدلے میں آپ کی ایک ذراع اس یہودی کے یہاں یعنی رہن رکھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی حال میں
غالباً اسی حال میں ہو گئی تھی۔ کیوں کہ آپ کی زرہ اس یہودی کے یہاں رکھی تھی، اس لیے اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیز دوستو، قرض کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر ہم قرض کو ادا نہیں کریں گے اور قرض دار مر گئے تو عزیز دوستو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کرنے کے لیے دروازے کھول دے گا، لیکن دوسرے کا جو حق ہے، چاہے وہ قرض کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے معاف نہیں کرے گا، بلکہ جس کا وہ قرض ہے، جس کا وہ حق ہے، وہ کسی بھی لائن سے ہو، پہلے اس سے معلوم کیا جائے گا۔ اگر وہ اجازت دے گا معاف کرنے کی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر وہ بدلہ لینا چاہے گا تو اس دن اپنی نیکیوں کے ذریعے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور بعض لوگوں کو میں نے یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ایک یعنی 4 آنے، یعنی بہت تھوڑی سی رقم یا اتنا سا حق بھی اگر ہم نے کسی کا دبا لیا تو 7 سال کی مقبول عبادت اس کے بدلے میں دے دی جائے گی۔ البتہ اس کی سند میرے پاس کوئی نہیں ہے عزیز دوستو، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ بدلہ ضرور دلایا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا فرمائے گا، اور پھر اس سے یعنی اس بکری کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اسی طریقے سے بھینسوں کا اور سب چیزوں کا بدلہ آپ جو ہے سمجھ لیجیے گا۔ تو عزیز دوستو، قرض کو بلکہ حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں اپنی طرف سے۔ کسی کا حق اگر ہم پہ رہ گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، یہ میری چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز نماز، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز نکاح، جب ان کے جوڑ کا کوئی مل جائے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جنازہ، جب وہ تیار ہو جائے تو اس کو جلد از جلد دفن کر دینا چاہیے۔ اور چوتھی چیز توبہ، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور پانچویں چیز قرض، جب اس کی ادائیگی کی شکل بن جائے تو اس کو جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں غلط میری زبان سے نکل گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب سے معاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو ان سے صاف فرمائے، پاک فرمائے۔ اور جو حق بات نکلی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان تمام باتوں کو راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی مکمل طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔